کھڈیاں خاص سے ہمارے نمائندے محمد سلیم خلیفہ کی رپورٹ کے مطابق کھڈیاں خاص میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ شہر میں لگائے جانے واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو گئے۔ انتظامیہ کی چشم پوشی پر علاقہ مکین پھٹ پڑے۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پینے کے صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ ناکارہ ہو کر بند پڑے ہیں۔ شہری واٹر سپلائی کا غلاظت ملا بدبودار پانی پینے سے متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پینے کا صاف پانی خواب بن کر رہ گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی کا عملے کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے بدبودار غلاظت ملا پانی پینے سے ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں، جو کہ ضلعی انتظامیہ قصور کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ساہیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا ذوالفقار سرور کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ڈویژنل کمشنر سلور سعید نے ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں مریضوں کے علاج معالجے کی بہترین سہولیات اور ایمرجنسی میں مفت دوائیاں فراہم کرنے پر کروڑوں روپے خرچ کیے۔ انہوں نے کہا کہ طبی عملے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام تر صلاحیتوں کے مطابق مریضوں کا علاج کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹیچنگ ہسپتال کی ایمرجنسی کارڈیالوجی وارڈ اور سرجیکل ٹاور کے دورے کے دوران کہا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن شفیق احمد ڈوگر کے علاوہ ایم ایس ڈاکٹر اسرار ظفر اور کارڈیالوجی وارڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمد سلیم بھی موجود تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اراضی سینٹر کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر سائلین کے مسائل کو سن کر فوری طور پر حل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ تھانہ صدر قصور پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ تھانہ صدر قصور کے ایس ایچ او ملک کفایت کھوکھر اور ان کی ٹیم نے بائی پاس سے منشیات فروش اسامہ مانت کو گرفتار کر لیا۔ اسامہ کے قبضہ سے 7 پیکٹ افیون اور 3 پیکٹ چرس برآمد ہو گئے۔ منشیات فروش اسامہ کی نشاندہی پر ملزم لیاقت کو حراست میں لیا گیا، جس کے قبضہ سے 3 پیکٹ چرس برآمد کیے گئے۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے قبضہ سے کل 15 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 2 مقدمات درج کر لیے۔ ملزمان شہر قصور میں عرصہ دراز سے منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کرتے تھے، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے، جہاں پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز راجہ جنگ نعمان علی نے اپنے مرکز کے مختلف اسکولوں کا اچانک وزٹ کیا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز راجہ جنگ نعمان علی نے مختلف اسکول جن میں جی پی ایس راجہ جنگ، جی پی ایس حویلی تیلیاں والی، جی ای ایس کھرپا چک، جی پی ایس چک ڈیڈا سمیت دیگر اسکولوں کا وزٹ کیا۔ اسکولوں میں وزٹ کے دوران ناظرہ قرآن کی تعلیم پر خصوصی توجہ کی ہدایت کی گئی۔ اسکولوں میں ڈینگی اور کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے سخت احکامات جاری کیے گئے۔ اسکولوں میں صفائی ستھرائی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہدایات بھی کی۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز راجہ جنگ نعمان علی نے کلاس روم میں جا کر بچوں سے گفتگو کی، بچوں سے اساتذہ کے رویے کے متعلق پوچھا۔ اسکولوں کے اسٹاف نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر نعمان علی کو اسکول میں ناظرہ قرآن، صفائی ستھرائی، ڈینگی اور کرونا ایس او پیز سمیت دیگر معاملات پر پوری توجہ دینے کی مکمل یقین دہانی بھی کروائی۔ قاضی احمد سے ہمارے بیورو چیف سائیں بخش کی رپورٹ کے مطابق قاضی احمد کے قریب قومی شاہراہ پر واقع رنگ محل شادی ہال کے سامنے تیز رفتار مسافر کوچ اوورٹیک کرتے ہوئے ٹرالر سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں ٹرالر ڈرائیور اور کلنڈر سخت زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو موٹر وے پولیس نے فوری طور پر قاضی احمد ہسپتال منتقل کیا، جبکہ کوچ ڈرائیور جائے وقوع سے کوچ چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے کوچ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ زخمی فیصل خورشید اور اسد علی کو فیصل آباد کے چک 627 کے مکین بتائے گئے ہیں اور ان کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے قاضی احمد ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے ہمارے نمائندے عاطف معراج مغل کی رپورٹ کے مطابق اے ایس پی صدر سرکل کیپٹن ریٹائرڈ اظہر جاوید کے احکامات پر تھا شیخم پولیس نے گشت کا نظام بڑھا دیا۔ سماج دشمن عناصر، منشیات فروش اور دیگر عادی مجرموں کے خلاف مہم بھی شروع کر دی گئی ہے۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایس ایچ او محمد ارشاد نے تھا شیخم انجمن تاجران کمیٹی صدر فیاض احمد چودھری، جرنلسٹ چودھری فہیم قاسم سے ملاقات کے دوران کیا۔ تھانہ تہ شیخم کی حدود میں کسی بھی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ ہو، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ گشت کا نظام بڑھا دیا گیا ہے۔ لاپرواہی کرنے والے ملازمین اپنا قبلہ درست کر لیں۔ جرائم پیشہ افراد قانون سے بالاتر نہیں۔ تھانہ تہ شیخم کی حدود کو امن کا گہوارہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ میرٹ پر تفصیص ہوگی، جو کہ میری ڈیوٹی ہے۔ نئی نسل کو کھیل کے میدانوں تک لے جانا، کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی سے ہی صحت مند معاشرے کی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ نوجوانوں کو صحت مند و خوشحال معاشرے کے لیے ہم سب کو اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
ضلع اکاڑا کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت انجینئر محمد اعظم بھٹی نے 14 میدان آباد کیے جہاں پر گراس، فیلڈ لائٹس، پھولوں کی کیاریاں بنائی گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف اللہ رکھا بلوچ سے۔ جی اللہ رکھا بلوچ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں رینالہ خورد میں اور میرے پاس ہیں سماجی شخصیت جناب انجینئر اعظم بھٹی صاحب۔ میں ان سے جانتا ہوں کھیل اور کھلاڑی کے بارے۔ جی سر، آپ کا اس کے بارے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے یہ ایک سوال پوچھا ہے کھیل اور کھلاڑی، میں نے جب اپنی ابتدائی زندگی اپنے یہاں پر تعلیم سے شروع کی تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب ہمارے اسکولوں کے اندر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کے اوپر بھی بہت زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، اور یہ بہت لازمی امر ہوتا تھا کہ یہ نوجوان جو پڑھتے ہیں ان کو ایک اچھے طریقے سے اچھے جوان بنایا جائے۔ ہر طرح کی وہاں پر ہمارے اسکول کے اندر گیم ہوا کرتی تھی، اس میں نے بھی بڑھ چڑھ کر شمولیت حاصل کی۔ وہاں سے لے کے جو سفر اسکول سے یونیورسٹی تک میں نے طے کیا، اس سپورٹس کو میں نے جاری رکھا، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں، جو بھی ایک انجینئرنگ ڈگری میں نے حاصل کی ہے، اس کے اندر سپورٹس کا مقام بھی ساتھ ساتھ بہت عام رہا ہے۔ اب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بہت ساری امپلائمنٹ کا پیریڈ جو ہے وہ ختم کرنے کے بعد اپنے علاقے میں اے جے سی بنائی اور ہیوی انجینئرنگ ورکس یہاں پر شروع کیا، تو اس کے اندر بھی محنت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رحم کیا، اس کے کرم اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں اور ان کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا۔ جب میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم موجود تھا کہ جو وہ نوازتا ہے، جس دولت سے، جس عزت سے وہ نوازتا ہے، یہ تاکید کی گئی ہے کہ یہ نوٹ کرو کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم اپنی ضرورت پوری کرو جیسے چاہو، لیکن اس کے علاوہ جو فالتو بچ جاتا ہے اس کا حق جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا جو کہ اس کے حقدار ہیں، پھر معصوم بچوں کا، پھر اورفن بچے جو ہیں وہ ہیں، اور مسکین ہیں۔ تو جس طرح سے حکم صادر ہوا اس کے مطابق اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں صرف شکر کہنا یہ ناکافی لگتا تھا، تو ہمیں اس چیز کی اللہ کی طرف سے یہ ہمیں گائیڈ لائن ملی کہ اللہ کے بندوں پہ وہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ مت سوچو کہ یہ سارا تمہارا ہے، یہ ان تک بھی بچاؤ جس کے لیے تمہیں اس چیزوں سے نوازا گیا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک پاورٹی ایلیویشن ہے، یعنی کہ غربت مکانا، دوسری اس میں ایجوکیشن ہے، تیسری میڈیکل فیسلٹیز ہے وہ مہیا کرنی ہے، اور چوتھی جو ہے وہ سپورٹس ہے۔ کیونکہ آپ نے سپورٹس کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو وقت تھے بچپن کے اور یونیورسٹی کے، اس وقت پاکستان بہت تیزی سے اپنی صحیح سمت پہ چل رہا تھا، بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ وقت پاکستان پہ ایسا آ گیا کہ وہ ترقی اور سیدھا رستہ ختم ہو گیا اور الٹے رستے پہ پاکستان گامزن ہو گیا۔ تحصیل رینالہ میں 11 گراؤنڈ بنوا چکا ہوں اور آگے بھی سلسلہ جاری رکھوں گا، اور جو مسجد اللہ پاک کا گھر ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو بھی انسان میرے پاس آتا ہے میں دل کھلے سے امداد کرتا ہوں۔ اللہ رکھا بلوچ، بیورو چیف 2 نیوز اکاڑا۔